الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ محترم میرے دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کے بعد صبر سے بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ جن لوگوں کو صبر نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، اللہ ان کو صبر عطا کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح یہاں بیٹھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو ایسی دعائیں میں ایک آپ یہاں جتنے 20-30 لوگ بیٹھے ہیں، خواتین ایک 50 یا 100 کے اندر بیٹھے ہیں، تو تمام کی دعائیں اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے؟ ہمارے نوجوان بھائیوں کو میں بولتا ہوں جو بھی بھاگتے ہیں ان کو آپ بولنا انشاءاللہ۔ بہرحال انسان کی جلد بازی ہے، انسان اب شیطان 11 مہینے جو بیج ڈال کو جھاڑ بنایا ہے دل میں، وہ جھاڑ چپکے نہیں جاتا، نہیں، وہ جھاڑ کھینچتا رہتا ہے۔ شیطان کا جو ششو ہے دل کے اندر، جو وسوسہ جو نفس ہے وہ ششو ہے، نفسانی خواہش بولتے ہیں جسے، وہ جلد نہیں کھٹتا۔ رمضان آیا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہوئے، بلکہ ہر رات یہ ہوتا ہے کہ 2 فرشتے 2 دعائیں کرتے ہیں، 2 فرشتے 2 دعائیں کرتے ہیں، صرف رمضان میں خاص، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر امسک۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہ کرنے والے ذرا رک جا۔ یہ جو فرشتوں کی دعا ہے اس کے اثر سے انسان نماز کو آتا، اس کے اثر سے انسان روزے رکھتا، اس کے اثر سے انسان شرمندہ ہوتا، نیکیاں نہیں کرا تو بولو۔ فرشتے دعا کرتے ہیں رمضان میں خاص طور سے، یہ 2 فرشتے ایسے ہیں کہ روز دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا؟ اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے تو اور زیادہ دے، جو خرچ نہیں کرتا اللہ تو اس کو برباد کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ روزانہ دعا کرتے ہیں۔ ہمیں جمعہ کے خطبے میں سنے تھے، مال کے بارے میں سنتے تھے۔ بہرحال ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا، آج بھی بہت ساری باتیں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹو تعلق والی آیتیں بہت ساری ہمیں سنے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں ایک آیت پڑھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا ایک خاص مقصد دے کر کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ ہمارے زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے، تو عبادت جب چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کو دین سکھائے۔ مکے میں کتنے سال تھے اللہ کے نبی؟ مکے میں پورے کتنے سال تھے؟ 13 سال۔ 50 پر 3 سال مکمل تھے۔ سوال کو سمجھو، اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کتنے سال تھے؟ 13 سال۔ اسلام سے پہلے 40 سال۔ تو مکے کے پورے حالات دیکھے اللہ کے نبی۔ 40 سال لوگان دیکھنے کے بعد ایک تجربہ والا آدمی جب زبان کھول کے بول رہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو بولے، تو سب منہ کر گئے، سب انکار کر دیا، سب منہ موڑ لیے۔ ابو لہب تو گالیاں دینے لگا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف جیسے ہی بلانے لگے ان کو اتنا کڑوا دکھا کہ باپ دادا وہ بول رہے تھے، باپ دادا کا رسم و رواج چل رہا تھا، پرانے طریقے وہ دیکھ رہے تھے۔ خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتاں تھے، روز ایک بت کو سامنے رکھتے پوجا کرتے۔ ایسے لوگ کیسے سدھرتے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو کہاں سے سدھار آتی ان کے اندر؟ تو فوراً بھڑک گئے، فوراً غصہ آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہو کے بولے اے لوگو کیا تم مجھے سچا مانتے نہیں مانتے؟ تمام لوگ بولے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو تمہارے کو جھوٹ بولتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھے، خیانت کرتے ہوئے کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے، تمہیں بڑے سچے اور امانت دار ہیں۔ تب اللہ کے نبی بولے، اگر ایک مثال دے کے وہ بولے میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں، 2 طرف دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ادھر نہیں دیکھ رہی، میں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں بولوں کہ پہاڑ کے اس طرف تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے بڑا دشمن کھڑا ہے تو تمہیں مانتے نہیں مانتے؟ لوگ بولے ہاں ہم مانتے، تمہیں بولے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ مجھے نبی بنا کو بھیجا ہے، اور میں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی جانکاری رکھتا ہوں۔ جیسے مثال دی نا ابھی، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ
کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے مجھے آگاہ کیا، اس کے بارے میں مجھے بتایا، لہذا تم سب اسے ایک اللہ کو ڈرو، اسے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو سب لوگ چلے گئے خاموش۔ ایک ابو لہب کھڑا ہو گالیاں دینے لگا، تبا لک یا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ بدعا ہے، تمہارے ہاتھاں ٹوٹ جانا بولو۔ خود صدقہ چچا، خاص چچا عبداللہ، اللہ کے نبی کے باپ نہیں، ان کا بڑا بھائی ابو لہب، انہیں گالیاں دے رہا۔ تو اس کی گالی دیر نہ رکی، مگر اللہ رب العالمین جب بدعا نازل کرا تبت یدا ابی لہب کو، وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کو جو جو پڑھیں گے ثواب اللہ دے رہا ہے۔ دیکھو توحید کے خلاف اگر رکاوٹ بن رہا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو بلکہ بولنے والے کے خلاف اگر کوئی چال چلے تو اس کے خلاف اللہ کتنا بڑا سزا دے رہا، دیکھو کتنی بڑی وارننگ دے رہا اللہ تعالیٰ۔ نہیں اس سے سمجھ میں آ رہا نہیں اندازہ؟ توحید اس قدر عظیم عبادت ہے، ایک اللہ کو جاننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے خلاف کون تو بھی آگے بڑا بولے تو اس کے خلاف اللہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک سبق مجھے اور آپ کو مل رہا ہے اس میں، نہیں کون تو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلانے والے کو روکے ٹوکے یا ان کے خلاف برا بھلا بولے تو یہ بولنے والے کے خلاف اللہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں سبحان اللہ بڑے اچھے انداز سے اللہ سمجھا رہا ہے، یہ کیا شرک پکڑے رکھے ہو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے، کیا ان کو کانا نہیں ہے، سنتے نہیں، وہ ہاتھا ہے ان کو کیا کام کرتے نہیں، پواں ہے انہیں چلتی کیا؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کئی کو یہ دیکھتے نہیں انکھیں رکھ لے کو بھی، کئی کو یہ چلتے نہیں پواں رکھ لے کو بھی، ہاتھاں رکھ لے کو بھی، کیا بھی کام کرتے نہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، یہ جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پوجا پاٹ کر رہے ہو پکار رہے ہو یہ کچھ بھی مدد کر سکتے نہیں ہے، انہوں مدد کرنے کی دور کی بات ہے، ان کو خود مدد نہیں کی جائے گی۔ جن جن کو پوجا جا رہا، جن جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جا رہا، تو یہ شرک کرنے والے جو معبود ہیں یہ تمام معبودان باطلہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے کچھ سال، کون بھی ساتھ دیے، مدینے والے آگے بڑھ کے مدد کرے، مدینے کو گئے اللہ کے نبی۔ کچھ تاریخ ہم سنیں گے انشاءاللہ، اس سے ہمارے کو زیادہ بات اچھی طرح کھل کے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مسلمانوں میں آج ہمیں دیکھ رہے نہیں کتنے فرقے ہیں، کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے، یعنی ایک دن تھا ہمارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو اقرأ بسم ربک الذی، سب سے پہلے وہی نہیں، سب سے پہلے وہی اللہ رب العالمین نے نازل کیا، سورۃ الاعراف کی 5 آیتیں۔ اس کے بعد سے ایک ہی نبی اترے، وہ ایک ہی نبی کو ماننے والے مسلمان کئی کو ایسا بٹ گئے ہی، وہ ہمارے کو سمجھ میں آتا تاریخ سے، مختصر میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے، مدینے کے اندر کیا ہوا تھا بولے تو مدینے میں خاص مدینے کے باشندے دو تھے، دو قبیلے، اوس اور خزرج۔ اب یہودیاں ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد قوم سبا، ملکہ سبا، اس کے بعد کا زمانے میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک گاؤں کو بہت اچھی خوشحالی دیا، وہ لوگ ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیا، ناشکری کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے باغ، ان کے پھل پھلارے سب کڑوے ہو گئے، سزا میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہودیاں وہاں سے نکل کو مدینے کو آ کو بس گئے۔ کئی کو معلوم، انہوں کتابوں میں پڑھتے تھے، تورات میں پڑھتے تھے، کھجوروں والے باغیچے میں، کھجوروں والے گاؤں میں آخر نبی آتے ہیں ملکوں، تو انہوں یہاں آ کے بس گئے۔ ان کے 3 قبیلے بنے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو خزیمہ، بنو خزیمہ، 3 قبیلے، 3 قبیلے ان کے بن گئے۔ تو یہ 3 قبیلے یہودیوں کے، باہر سے سنیں، انہوں کیا کرتے تھے معلوم، ڈراتے تھے مدینے والے میں۔ ہمارے کتاب میں لکھو ہے کہ آخری نبی ایک جنہیں آتی، انہوں آنے کے بعد تمہاری کہانی کرتے ہمیں، تمہاری شادی کرتے ہیں، ان کو ڈراتے تھے۔ اوس اور خزرج والے کیا ہے، دبک کو بڑھتے تھے، بیچارے مجبور تھے، ایک ظلم ان کا بہت، ایک ٹیم بن گئی تھی ان کی یہودیوں کی۔ تب انہوں مکے کو آ کو دیکھے، اللہ کے نبی کی علامت ہے، یہاں ایک آدمی ہے جو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا، ان کی علامت ایسی ایسی، انہوں سنتے رہے نہیں دشمنان سے، یہاں نظر آ رہا ہے ان کو، تو فوراً انہوں کیا کرے، آگے بڑھ کو اللہ کے نبی کو استقبال کرے، بلا لیا، مدینے کو آ جاؤ، تمہارے بارے میں ہمیں سنے ہیں ایسا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کو یقین ہو گیا، یہ یہودیوں کو یقین نہیں ہوا، یہودیاں ہیں ہمارے خاندان میں چاہتی لوگ بیٹھے، ہمارے باپ دادا میں پیدا ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا جنم دیتی، ان کو انتظار کر رہے ہیں، مگر یہاں مکے میں ہی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم کتاب ہے در یتیم, کیا مانا در بولے تو موتی, یتیم والا موتی, ایسا موتی سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے. آنے کے بعد یہودیوں کو جلن محسوس ہوا. یہاں یہودیوں میں کیا تھا بولے تو ایک آدمی کے لیڈر مانتے تھے, عبداللہ بن سبا اس کا نام, عبداللہ بن سلول, یہ یہودیوں کا سردار ہے. انہیں کیا کر رہا تھا بولے تو میچ لیڈر مدینے میں کھڑنے کا, جب ووٹنگ ہوتی, جب الیکشن آتا تب میچ بڑا بنتو بول کو انتظار کر لے گئے. دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سب لوگ اللہ کے نبی کی طرف پلٹ پڑے, پورا مدینہ اصل باشندے پورے ادھر آ گئے. اب سب جنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار ماننے لگے, اللہ کے نبی کی بات سننے لگے. اب انہوں یہودیاں کیا کرے, منافقاں, اصل میں منافقاں کیا کرے, چھپ کر ہمیں بھی تمہارے ساتھ نہیں بول کے اندر سے دشمنیاں, اندر سے جلن آپ کو بڑھاتے رہے. ہوا یہ کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام قبول کرنے والے کیسے سچے تھے. منافقین کا سردار کا بیٹا مسلمان, ان کا نام عبداللہ. واقعہ ایک بڑا بتا دو, بڑا پیارا واقعہ. ایک جنگ بھی بنی المصطلق بول کے ایک جنگ, وہ جنگ سے واپس آئے. واپس آتے اس ٹائم پہ اللہ کے نبی کو بہت سخت غصہ آتا تھا. معلوم کب تک بھی تو میں کی باتیں آئی بولے تو. پانی لینے گئے ایک انصار مہاجرین, یہ بھی ذرا سمجھو, سمجھ میں آتا. مکے سے جو لوگ ہجرت کر کو مدینے کو آئے نہیں, ان کو مہاجرین بولتے, ٹھیک ہے. اچھا ذرا پول سے سننا تمہیں انشاءاللہ. تاریخ جب بھی سنتے ہیں, خواتین سے بھی میں کہوں گا کہ آج ہمارے جو حالات بنے ہیں اس کا ریزن آج انشاءاللہ ہمارے کو کلیئرٹی سے سمجھ میں آتا. یعنی عبادت ہمیں کرنا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی نبی کی بات ماننا, ایک ہی قبلے کی طرف ہم کھڑے ہو رہی, ایک ہی اللہ کو ہم مانتے ہیں. تو آج ہمارے یہ فرقے کیوں بنی, آج ہمارے کو کلیئرٹی سے سمجھ میں آتا. تو مہاجرین کس کو بولتے, مکے سے آئے. سب جنے بولو مہاجرین کس کو بولتے, مکے سے جو لوگ آئے تھی ہجرت کر کے, ان کو مہاجر بولتے. مدینے میں رہ کو استقبال کرے, مدد کرے, ان کو انصار بولتے ہیں. مہاجر بولے تو ہجرت کرنے والا, انصار بولے تو مدد کرنے والا, آگے بڑھو, ٹھیک ہے. اب منافقہ ہے نا تاپ میں بیٹھے تھے, کب کیا کرنا بولو. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار اور مہاجر کے بیچ میں پانی لینے کے ٹائم کو ذرا اونچ نیچ ہوگی, میں پہلے لیتے بول کو. منافقین کا سردار اٹھ کو بیٹھا ہے, دیکھو انہیں مار رہا. ایسی آواز لایا, بڑی آواز, چیخ. اللہ کے نبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر چادر تھی, چادر پھسل گئی اور غصے سے اللہ کے نبی باہر آئے. یہاں لڑائی شروع ہو گئی, ابھی نے مار رہا, انہیں مار رہا, اے انصارو بول کے پکارا ہے ایک صحابی, اور ایک جنے ادھر, اے مہاجرو ادھر آؤ. اب کیا ہو گیا, مدد کرنے والے بھی اپنا نام بھول گئے, ہجرت کر کو آئے سنے بھی اپنا کام بھول گئے. تو دونوں میں تو میں کی اتنی بڑی لڑائی ہوگی. اللہ کے نبی کو غصہ آیا, چہرہ لال ہوا اللہ کے نبی, اور کہنے لگے یہ کیسی عجیب منافقت اور یہ دشمنی تمہارے بیچ میں دیکھ رہا ہوں, یہ جہالت ہے, تمہیں چھوڑو. بول کے اللہ کے نبی تین بار غصہ کرے. اللہ کے نبی سب کو کام کر دیے, خاموش کر دیے. اب اسے غصہ ٹھنڈا ہوا نہیں. کون, منافقین کا سردار عبداللہ بن سبا. نے کیا کرا بولے تو جاتے ٹائم کو, میں مدینے کو جانے کے بعد ذلیل آدمی کو باہر کرتا ہوں بولا. اب یہاں دیکھو, یہاں سلگایا, آگ نہیں لگی. اب پھر راستے میں کیا کر رہا, بھڑکا رہا اپنے لوگوں کو. مدینے کو جانے کے بعد ہمیں مدینے والے اور جو مکے سے آئے سنو, ان کو نکال تو باہر کر دیا. یہ سننا تھا, بیٹے کو کان میں لگی آواز, باپ بولا ہے ایسا بولا. بیٹا سچا مسلمان. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگ اپنے اپنے معبودوں کو بہت محبت کرتے, دکھاتے نہیں, محبت بہت کرتے ہیں اپنے اپنے معبودوں کی. ایمان والے ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کا پروف یہ واقعہ ہے. بیٹے کو معلوم ہوا گاؤں کے اندر مدینے میں داخل ہونے سے پہلے تلوار نکالے کھڑے ہیں بیٹے. باپ آ رہا ہے, عبداللہ بن سبا بولے کھڑا ہے, تلوار سے کھڑا ہے. کھڑا کو بولے اللہ کے نبی کو اگر معافی جب تک نہیں مانتا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے, تجھے میں مدینے میں داخل کو نہیں دے دیتا. اور بیٹا باپ کو تلوار رکھا ہے گردن کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاف نہیں کرتے تیرا گردن میں اڑا دوں گا تیرے سر سے. کیسا ایمان ہے میرے بھائی. دیکھو, نبی کے خلاف اگر کوئی بات آ رہی تو مسلمان ایسے محبت دکھانے والے بن جاتے ہیں. یہ جھوٹے ہیں ہم لوگ, بہت سارے لوگ. سیرت ایک مرتبہ بھی ہم پڑھے نہیں, دعویٰ کرتے ہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شرم آتی میرے بھائیوں, ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ تاریخ معلوم ہی نہیں اسلام کی, بس بھڑک اٹھتے, کیا تمہیں بولے تھے.
ایک شعر ہے بڑا پیارا شعر، جو جان مانگے تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یعنی اس شعر کا مطلب کیا بولے تو نبی کی عزت کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتا ایک مومن، ایک مسلمان، وہ یہ واقعہ ہے دلیل۔ تو محبت، سچی محبت یہ ہے کہ تاریخ کو، ہسٹری کو ہم پڑھیں، معلوم کریں کیا کیا معلومات ہمارے کو نہیں ہے وہ معلوم کریں سیرت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق۔ تو بہرحال یہ واقعہ میں کیوں بتا رہا ہوں بولے تو ایسا ہی عبداللہ بن سبا کیا کرتا تھا بولے تو وقتاً فوقتاً بیچ ڈالتا تھا۔ واقعہ افک بھی آیا، بہت بڑا پیارا واقعہ، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا سورہ نور جب آئے گا۔ تو ایسے ایسے بہت سارے فتنے ڈالتا گیا، اس کا زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ اس ٹائم کو بھی ایک جنا پیدا ہوا عبداللہ بن سبا، یعنی ایک یہودی سیم نام کا، انہیں بھی کیا کرا ایسے ہی فتنے پیدا کرنا شروع کرا، اتنی بڑی ٹیم اور اتنی بڑی طاقت بنایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف انہیں قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، پورے گھر کو سراؤنڈنگ میں لے لیا۔ امہات المؤمنین میں سے ایک ایک ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پانی لے کے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو آنے گئی تو اس کا راستہ بھی روکے منافقین، یہ یہودیاں روک کر کہنے لگے کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اس لیے خاموش ہیں ورنہ آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ کیسے فتنے پیدا ہو گئے معلوم؟ یہ خلافت، تیسرے خلافت کے دور میں، تیسرے خلیفہ رسول کے دور میں جو اللہ کے نبی کے سچے رسول تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کیسے واقعات ہیں معلوم ہے کہ بولتے جاؤ تو ایسے پیارے واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ سے، اتنے بڑے پاک باز صحابی، کپڑے ایسا اٹھا کے تھے پنڈلی کے اوپر اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پانی میں پیر رکھ لے کے بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو کپڑا ہم سیدھا کر لے کے بیٹھے اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ، پوچھنے والی مائی خاتون، مائی صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے ابو آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ چپ بیٹھے، عثمان رضی اللہ عنہ تب آئے تو آپ اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیے؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے حیا کرتے ہیں، ایسی شخصیت ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، اللہ کے پناہ میرے بھائیوں۔ ایک سچے مومن اور مسلمان کے خلاف ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ عام قتل ہی کی سزا یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کرنا ہے، اسلام بولتا ہے۔ عام نیکی یہ ہے کہ ایک جان کو بچاؤ تو پوری دنیا کے لوگوں کو جان بچانا، بلکہ سورہ مائدہ میں ہمیں سنے ہیں پچھلے دنوں میں، اتنا پیارا اسلام ہے، ایسے پاک باز صحابی کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگ آ گئے۔ تو بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوگی، علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد کچھ لوگ آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا کرتا جن کے اوپر خون لگا ہے وہ کرتا لے کے بچھاتے، دیکھو قاتلین عثمان کو ہم ڈھونڈنا ہے، ان کو قتل کر ان کو سزا دینا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اب پیدا ہو جاتی۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرے سن کو ہمیں پکڑتی، بلکہ ایک گروپ بن گیا، بہت بڑی ٹیم بن گئی، حضرت معاویہ بھی اس میں تھے، بعد میں چل کے معاویہ رضی اللہ عنہ سائڈ ہو گئے، بعد میں انہی کے ٹیم میں سے ایک اور گروپ پیدا ہوا جن کو خارج بولتے ہیں، خارجی جن کا نام ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرے بولے تو اسلام سے خارج ہی ہو گئے، ایسے خارج ہو گئے، ایسے نکل گئے جیسے تیر بانم سے نکل جاتا ہے، تیر جس سے نکل جاتا ہے دشمن کے اوپر، ایسے تیزی سے وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک طرف ہے، یعنی ایسے سخت مسلمانوں کے گروپ میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے کو کون تو بھی کبیرہ گناہ کرا بولے تو اسے قتل کر ڈالنا، ایسے فتوے دینے لگے، ذرہ کیا تو خارج، منافق، انہیں ایسا کافر، ایسے فتوے دینے لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جیسے پچھلے ہم شعبان کے مہینے میں ہمیں دیکھے نیاز امام جعفر حسین بول کے، یہ بھی انہی کا چھال ہے، انہی کی چال بازی یہودیوں کی۔ یہودیاں کیا کرتے تھے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف تھے، مسلمان مر جانا، مسلمان ختم ہو جانا، مسلمان برباد ہو جانا، یہ ان کو کبھی بھی چین سے رکھنے نہیں دیتا تھا، بے چین کرتا تھا ان کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے صحابہ نے خاص طور سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میلاد النبی مناتے، میلاد النبی مناتے، یا امام جعفر حسین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس وقت شہید ہو گئے، ان کو دل میں لڈویاں پھوٹنے لگے، خوشی ان کی اتنی ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اسی طرح
3 صحابہ کو, معاویہ رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمر بن عاص کو بیک وقت 21 ٹائم پہ فجر کی نماز میں پلاننگ کے ساتھ اٹیک کرے انہوں, تینوں کے اوپر بھی یہودی. تو ایک بچا لیے گئے, کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ. باقی 2 بچا لیے گئے, ایک شہید ہو گئے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو اس طرح سے وہ جو حملے کرتے تھے مسلمان, مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہو گئے تو ان کو بہت خوشی ہوئی. تو خوشی میں لڈو کھلانے لگے ایک دوسرے کو, مٹھائی کھلانے لگے. یعنی اب لوگ پوچھے, اب لوگ مسلمان خاص طور سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات پہ دعوت ہو رہی, کیا بات پہ کھانا کھلا رہے. تو یہ جو کنڈوم کی دعوت بول کر, یا امام جعفر حسین کے اوپر نیاز بول کر, اس طرح کے جو بھی باتیں یہ پیدا کرے, یہ سب بھی میلاد النبی کے نام پر. میلاد النبی کب مناتے؟ 12 ربیع الاول کو. نہیں, 12 ربیع الاول کو میلاد النبی ہوتی. میلاد النبی کی اصل تاریخ, اصل واقعہ کیا ہے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یا شہید ہوئے, وفات پائے؟ وفات پائے سو تاریخ ہے وہ 12 تاریخ. اب کھلے عام یہ بولتے ہیں لوگ, مسلمانوں ہی کے لوگ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ ہم وفات کے اوپر رو, تم وفات کے اوپر ہم خوشی مناتے بول کر. اس طرح سے بڑے خوشی سے بول رہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پانا امت کے اوپر بہت بڑا شاق گزرا. کیسے واقعات ہوئے. اللہ کے نبی جب وفات پائے, عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہوش گنوا بیٹھے, صحابہ اپنے ہوش گنوا بیٹھے. اللہ کے نبی وفات پائے بلکہ کون تو بولے میں مار ڈالتا ہوں, اس کی گردن اڑاتا ہوں, بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئی. ایسے واقعات پیش آئے. اس ٹائم پہ خوشی منانا یہ یہودیوں کی چال ہے. یہودی مٹھائی بانٹنے لگے, پردے کے آڑ میں دعوتاں دینے لگے. کئی کو دعوت ہو رہی بولے تو نہیں, ان کے اوپر نیاز ہمیں باندھتے ہیں. نیاز بولے تو نظر ماننا. نظر کس کے اوپر ماننا ہے؟ اللہ کے اوپر. نظر صرف اللہ کے اوپر اتارا جاتا ہے. نظر اتارنا بولے تو یہ دکان کے سامنے پھرانا ایسی بات نہیں. نظر یہ صرف ایسی چیز ہے. نظر کا معنی کیا ہے بولے تو اللہ رب العالمین کے اوپر خوشی کے ساتھ ایک عہد باندھ لینا کہ اللہ میرا یہ کام آسان ہو گیا تو میں تیری راہ میں اتنے روپے خرچ کروں گا, تیری راہ میں جانور ذبح کروں گا. ہمارے راجم پیٹ میں کیا ہوتا معلوم؟ جان کے بدلے جان بول کر سنے نہیں, جان کے بدلے جان. وہ جان کے بدلے جان نہیں, وہ اصل میں نظر ہے. لوگوں کو یہ باپ دادا کے طرف سے یہ جملہ مل گیا ان کو, جان کے بدلے جان. جان کے بدلے جان نہیں. اب ایسا کرو کہ بیماری شفا دور ہو گئی, شفا مل گئی تو ہم اللہ کے راہ میں جانور ذبح کریں گے. تو کوئی طبیعت ٹھیک ہو گئی نا, طبیعت ٹھیک ہو گئی بولے تو کیا کرتے ہیں؟ بکرا ذبح کر رہے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے. نیت کیا ہے ہماری کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ہمیں الحمدللہ جانور ذبح کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کی جان بچ گئی تو یہ جان نکال ڈالو. تو انہیں مرنا بول کو پسند ہے کیا؟ وہی اس نہ بات آ رہی. ان کو مر جانا بول کے مر جاتے تو اچھا رہتا تھا, ورنہ بکرا بچ جاتا تھا. ایسا ہے کہ الٹا. یہ سوچ اچھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ ایسا کرو, نیت کو ذرا بدل ڈالو. طبیعت اچھی ہو گئی, بیماری دور ہو گئی تو ہمیں اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے, خلاص. اسی کو نظر بولتے ہیں. یہی نظر, نیاز اس کو نام ہے. فارسی میں نیاز بولتے. نیاز امام جعفر حسین بولے تو آپ کیا کر رہے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر امام جعفر حسین کے اوپر تمہیں نیاز باندھ, گویا اللہ رب العالمین کے شریک بنا رہا. تو بہرحال یہ مختصر تاریخ کو سامنے رکھیں گے تو مجھے آپ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر بیچ میں جو بدعات پیدا ہو گئے, جو خرافات پیدا ہو گئے, جو گمراہیاں پیدا ہو گئے, وہ صرف اور صرف یہودیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی. یہ یہودی بڑا دشمن ہے, شیطان کے یہ چیلے تھے, شیطان کے یہ سپورٹ میں بہت کام کرنے لگے, شیطان کو بہت ہنسانے لگے, شیطان کو بڑی مدد کرنے لگے یہ یہودی. یہ یہودیوں کی وجہ سے یہ سب فتنے پیدا ہو گیا. اور مسلمانوں میں بہت سارے بدعت ایک طرف, بدعت بولے تو نفی چیزیں. دیکھو بدعت سمجھنے کے لیے کسی کو آپ سمجھاؤ, میں خود ایک دو جنوں کو بولا کہ بدعت ایسا ہے, یہ کام نہیں کرنا. یعنی نماز پڑھتی قبلے کی طرف, پھر مشرق کی طرف کھڑے ہوئے کچھ چما دیے یا کچھ کرسچن کرے جیسا, عیسائی کرے سکا, یعنی عجیب طور طریقے کر رہے ہیں. بھائی یہ کام غلط ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو انہوں کیا بولتی, وہ ٹائم کو بریانی نہیں تھی, آج بریانی کہیں کو کھا رہے ہیں. وہ ٹائم کو گھوڑا کے اوپر, اونٹان کے اوپر سواری کر رہے تھے, آج کہیں کو کارا میں بیکا میں جا رہے ہیں. تو عبادت میں نئی چیز کو بدعت بولتے ہیں. یہ عادت ہے ہماری, سواری کرنا عادت ہے. عادت نا, کھانا کھانا, چلنا, پیدل چلنا, سواری کرنا, یہ ہمارے اوپر ہے بھائی, ہماری عادت ہے. عادت عبادت الگ ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے.
ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، دین میں آ گئی تو وہ بدعت، اس کو ہمیں سمجھنا بدعت ہے۔ اب شرک کسے بولتے ہیں؟ شرک بولے تو اللہ کو چھوڑ کو غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا، اسے شرک نہیں بولتے۔ شرک اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیا، اسے شرک بولتے ہیں۔ جیسے میں ابھی بتایا نظر صرف اللہ کے لیے ماننا ہے، اللہ تو میری یہ تکلیف دور فرما، میں تیرے لیے تیرے راہ میں یہ خرچ کروں گا، تجھے دے دوں بول نہیں، تجھے خوش کر دوں بول نہیں، تیری راہ میں میں خرچ کرتا ہوں تجھے تیری خوشی حاصل کرتے ہوئی، اسے نظر بولتے۔ ایسے بے شمار باتیں ہیں، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، بارش برسانا اللہ کا کام ہے، اور فصل اگانا، فصل سے فائدہ پہنچانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، بیج ڈالتے ہیں بیج کو اگانا سب اللہ کے کام ہے۔ جتنے بھی اللہ کے کام ہیں ان تمام کاموں کو لے کر کسی اور کو بھی شریک کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ بھی ہمارا کام کرتا ہے، یہ بھی ہمارے کو مدد کرتا ہے، یہ سمجھنا، اسی کو شرک بولتے ہیں۔ شرک بولے تو پارٹنرشپ، جیسے دو جنے مل کے ایک کام کر رہے ہیں، ایسے شرک ہے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ کے کاموں کو دوسروں کو دیتے ہیں وہ شرک ہے۔ تو شرک اور بدعت یہ ایسی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں کہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے میرے بھائیو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام کاموں سے بچیں، اور ایسے کام کون تو بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز ہے نفاق، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین مشرک کو اتنی بڑی سزا نہیں سنایا جتنی بڑی نفاق کے بارے میں کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی منافقین کو ہم جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈالیں گے۔ یہ نفاق کیا ہوتا ہے؟ یہ نمازوں میں سستی کرنا نفاق کی علامت ہے، نمازوں کو دیر سے پڑھنا، عبادتوں میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، یہ سب جتنے بھی چیزیں منافقین کے تعلق سے، بات کرے تو جھوٹ بولنا، بات کرے تو گالی بکنا، بحث ہو رہی تو گالی بک دینا، اور خیانت کرنا عام ان کے پاس رہ جاتا، چپ کے وہ خیانت کرنے میں آسان سمجھتے ہیں۔ اور یہ خارجین جو اسلام سے خارج ہو گئے، جو خارجی لوگ ہیں، یہ ان کے پاس بھی ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے فرماتے ہیں ان لوگوں کو اگر میں پکڑ لوں تو میں ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا، قوم عاد جیسے قتل ہوئے ہیں ویسے میں ان کا صفایا کروں گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مطلب یہ قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بارے میں۔ تو بہرحال جتنے بھی بدعات و خرافات کرنے کے تعلق سے جو ہمیں سن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہلے آگاہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، تنبیہ کریں۔ عبادتوں میں سستی ہے، دیکھو ہمارے آس پاس مغرب میں ہماری کیسی حالت تھی، یہ عبادت میں سستی ہے میرے بھائیو، عبادت میں کوتاہی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی جھلک ہے، یہ جھلک سے ہم اپنے بھائیوں کو بچائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں، جتنا ہو سکے ہم بتائیں، ہمارا کام بتانا، بولنا ہماری ذمہ داری۔ اگر آپ نہیں بولیں، میں بھی نہیں بولوں تو اللہ کے پاس یہ کرتا، یہ کالر اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کے حشر کے میدان میں کامیاب ہونے کے بجائے ناکامی کی صورت دیکھنا پڑے گا، ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ کرتا کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ لے جائیں گے۔ اسی لیے بولنا ہمارا کام ہے، انشاءاللہ دعوت دینا، بولنا ہمارا کام ہے، اور توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ بہرحال اللہ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادت میں شوق پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے عبادتیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسی رمضان کو جو بقیہ دن ہیں اللہ غنیمت جاننے اور غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے اور اپنے آپ کو بخشوانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جتنے بھی ہاں بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، تمام خواتین جتنے بھی بیٹھے ہیں، اللہ سب کے اوپر رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ سب لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سبھی لوگوں کو جب آخری سانسوں میں پہنچا تو ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔